آنے والی معززات محترمات پردہ نشین ماؤں بہنوں، ماہ رجب کا ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے معزز اور محترم مہینوں کے اندر شامل کیا ہے، اور یہ ماہ رجب کا مہینہ ہمارے اوپر شروع ہو چکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حرمت والے جو عظیم مہینے ہیں ان کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا، عظیم اور عظمت و شان والا مہینہ اس دن بنا دیا تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا تھا، اور اس مہینے میں اسلامی تاریخ میں کئی ایک واقعات ملتے ہیں جو اس مہینے میں رونما ہوئے، اور کچھ ایسے واقعات جو لوگوں نے خود اپنی طرف سے گھڑے بے سروپا واقعات، ان کی نسبت اس ماہ رجب کے ساتھ کر دی گئی۔ اور یہ ماہ رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں مسلمان بے شمار بدعات و خرافات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلامی مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 مہینے ہیں، جو محرم الحرام سے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحج کے مہینے میں ان کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی عزت والے اور محبوب مہینے لگتے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیا، اور اس خطبے میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم، اسلامی سال 12 مہینوں کا ہے، منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے بڑے ہی معزز اور محترم مہینے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے لگاتار تواتر کے ساتھ آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج و محرم، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحج کا مہینہ، 11واں مہینہ اور 12واں مہینہ، اور اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام۔ یہ 3 مہینے حرمت والے معزز مہینے ہیں۔ ان میں سے ایک رجب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب کا مہینہ بھی محترم اور معتبر مہینہ، حرمت والے مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس مہینے میں، یہ محترم اور مقرم مہینے میں، بڑے لوگ اپنی طرف سے بدعات و خرافات کرتے ہیں، اور ان بدعات و خرافات کا جب شکار ہوتے ہیں تو وہ شرک کی دلدل میں چلے جاتے ہیں، شرک کر بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس مہینے میں ایک بے سروپا اور اپنی طرف سے لوگوں نے بنا لیا کہ یہ مہینہ سیدنا حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا مہینہ ہے۔ لوگ 12 یا 13 رجب کو جشن مولود کعبہ کے نام پہ ایک جشن مناتے ہیں، اور اپنی طرف سے کہانیاں گڑھی گئی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے اندر، کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، 12 یا 13 رجب کو پیدا ہوئے، اور اس دن جشن منا لیا گیا۔ تاریخ اسلام میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ملتی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے ہو، اور نہ ہی کوئی تاریخ اس بات پر فائنل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 یا 13 رجب کو پیدا ہوئے ہیں۔
اور پھر اس دن جشن منائے جاتے ہیں، ویسے جشن منائے جاتے ہیں جیسے عیسائی اپنے رہبا اور رہنما اور اپنے بڑے لیڈروں کی وہ سالگرہ مناتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالگرہ منائی جاتی ہے، جشن منائے جاتے ہیں، جشن مولود کعبہ۔ اسلام میں جشن کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں یہ سالگرہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جس طرح اسلام میں ویلنٹائن ڈے کا کوئی تصور نہیں ہے، اسی طرح اسلام میں سالگرہ کا، یہ ولادت کے دن کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور پھر شیرینی تقسیم کی جاتی ہے، جلسے کرے جاتے ہیں، جلوس کیے جاتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقبت شان کے اندر بڑے بڑے ترانے گائے جاتے ہیں، نظمیں پڑھی جاتی ہیں۔ اور پھر اسی آڑ میں آ کے اسی دن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر زبان درازی کی جاتی ہے۔ اسی طرح اسی مہینے کے اندر مسلمان کہلوانے والے ایک دن مناتے ہیں 22 رجب کو، 22 رجب کے کنڈے کہتے ہیں۔ اور اس 22 رجب کے کنڈوں کے والے سے بڑی بڑی اپنی طرف سے جھوٹے قصے، من گھڑت کہانیاں گھڑی گئی اور لوگوں کو سنا سنا کے اس کے فضائل جھوٹے سنا سنا کے لوگوں کو کنڈوں کی رغبت دلائی جاتی ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے یہ سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت کا دن ہے، اس ولادت کے دن کنڈے بڑے بننے چاہیے اور لوگوں میں تقسیم کرنے چاہیے۔ جیسا کہ بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو یا کسی نبی اور رسول کی ولادت ہو یا کسی نیک برگزیدہ بندے کی ولادت ہو، ولادت کے دن جشن منانا، ولادت کے دن جلوس نکالنا، ولادت کے سال کے بعد سالگرہ منانا، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ عیسائیوں کا مروجہ طریقہ ہے اور عیسائیوں نے بنا ہوا طریقہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اگر مسلمان اسلام کا نام لے کے عیسائیوں والا طریقہ اپناتے ہیں، یہودیوں والا طریقہ اپناتے ہیں تو وہ اسلام نہیں بن سکتا اور ان کا وہ طریقہ دین میں حجت نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت کا دن کہا جاتا ہے، حالانکہ آپ کوئی بھی جنتری دیکھ لیں، اس جنتری کے اوپر حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی جو تاریخ پیدائش ملے گی 17 ربیع الاول اور 73 ہجری، یہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش 17 ربیع الاول کو حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوئے، نہ کہ رجب کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی صحابہ کے ساتھ دشمنی ہے، عداوت ہے۔ حضرت امام جعفر کا نام لے کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے۔ 22 رجب کا وہ دن ہے جس دن امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے اور ان کی وفات کے دن انہی کے دشمنوں نے، انہی کے باغیوں نے جشن منایا کنڈے بھر کے، اور لوگوں کو جھوٹے قصے سنائے گی کہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی ولادت کا دن ہے۔ نہ تو اس دن کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا نہ کوئی تعلق ہے، نہ ولادت ہے، نہ وفات ہے، نہ شہادت ہے، نہ ان کا دور کا اس دن کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بس حضرت امام جعفر کا نام لے کے مہینے کے ساتھ جوڑ کے کنڈے بھرنے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنی تھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن خوشی منانے کا ایک طریقہ رائج کرنا تھا، وہ انہوں نے رائج کر لیا۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو حضرت جعفر
صادق کے کنڈے نہیں بھرے گا، 22 رجب کے کنڈے نہیں دے گا، اس کا کچھ نہ کچھ نقصان ہو جائے گا۔ جو بھینسیں ہیں دودھ کی بجائے خون دینا شروع ہو جائے کریں گی، کاروبار بند ہو جائیں گے۔ جو امام جعفر کے کنڈے نہیں بھرے گا اس کی اولاد صحیح پیدا نہیں ہوگی، لنگڑی لولی پیدا ہو جائے گی۔ جو امام جعفر صادق کے کنڈے نہیں بھرے گا اس کے گھر کو آگ لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں جھوٹ پر مبنی ہے، من گھڑت ہے، بکواس ہے، دین اسلام نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ایسی بے سروپا اور غلط باتوں سے ان کا دور کا بھی تعلق اور واسطہ نہیں تھا۔ خود بنائی ہوئی گھڑی ہوئی باتیں ہیں یہ۔ صحابہ کرام تابعین تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ کو ائمہ اثنا عشریہ 12 امام، ائمہ اربعہ 4 امام، اور اس کے علاوہ سلف صالحین، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر محدثین مفسرین آئے ہیں، ان کے دوروں میں بھی یہ دین آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں نے بنایا ہے، اور اس دین کے متعلق سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی تھی وہ ابو سعید کوکابری۔ ابو سعید کوکابری نے سب سے پہلے اس دین کی ایجاد کی ہے اور یہ دین بنایا ہے۔ اور یہ ابو سعید کوکابری وہ بدبخت لعین انسان تھا جس نے عراق اور ایران کی جو امام بارگاہیں اور مساجد تھی ان کے دروازوں پہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کا نام لکھ کر ساتھ لعنت کا لفظ لگایا تھا، اور اسی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن رجب کے کنڈے بننے شروع کی رسم نکالی ہے، اور اس دن لمبے لمبے دسترخوان لگاتا، ہزاروں قسم کے کھانے لگتے، بڑے بڑے مولوی آتے، بڑے بڑے ذاکرین آتے، اس کے اوپر کھانے کھائے جاتے، اور پھر یہ رجب کے مہینے کی پہلی جو جمعرات ہوتی، رات کے وقت اٹھ کے صلاۃ الالفیہ 1000 رکعت نماز پڑھنے کی رسم اس نے نکالی تھی۔ اور پھر یہی بدبخت تھا جس نے رجب کے مہینے کے اندر مساجد کے اندر چراغاں، روشنی اور اگربتیاں اور موم بتیاں جلانے کی رسم نکالی تھی۔ یہ ساری چیزوں کا تعلق یہود و نصارہ کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ نہیں۔ عزیز بھائیوں، اسلام کا کیا تصور ہے؟ اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک نظر مانی تھی، میرا ایک اونٹ ہے، میں اس کو بوانہ مقام ہے وہاں پہ جا کے ذبح کروں گا، فلاں بوانہ مقام پہ جا کے اس کو میں نے ذبح کرنے کی نظر مانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ثابت بن ضحاک سے سوال کیا، فرمایا ہل کان فیہا وثن من اوثان الجاہلیہ، اے ثابت جہاں پہ تو نے اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے وہاں پہ کوئی جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تو نہیں پڑا ہوا، وہاں پہ کوئی بت خانہ تو نہیں ہے جہاں پہ تو نے جا کے اونٹ ذبح کرنے؟ حضرت ثابت کہنے لگے لا، اللہ کے نبی نہیں، وہاں پہ کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال کیا، ہل کان فیہا عید من ایادہم، وہاں پہ کوئی میلہ ٹھیلا تو نہیں لگتا، عرس تو نہیں لگتا، وہاں پہ لوگ جمع تو نہیں، کٹھ تو نہیں ہوتا لوگ؟ حضرت ثابت بن ضحاک کہنے لگے قال لا عید من ایادہم الجاہلیہ، اللہ کے نبی نہیں، وہاں پہ کوئی جاہلیت کے میلوں میں سے کوئی میلہ ٹھیلا بھی نہیں لگتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بالنظر کا، اپنی نظر کو پورا کر، فإنہ لا وفاء للنظر فی معصیت اللہ، ہرگز وہ نظر، وہ کام، وہ تمنا، وہ قسم پوری نہیں کی جائے گی جس کام، جس نظر کے اندر، جس قسم کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو۔ اب یہاں پہ دو چیزیں اس حدیث سے پتہ چلی۔ پہلی چیز، کسی کی قبر پہ جا کے یا کسی کے میزار پہ جا کے یا کسی بھی دربار پہ جا کے یا کسی بھی میلہ گاہ پہ جا کے کوئی اونٹ ذبح کرنا، کوئی جانور ذبح کرنا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ حضرت ثابت بن ضحاک مسلمان ہیں، اور یہ صحابی کے ذہن کے اندر یہ خیال بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا جانور ذبح کیا جائے۔
اللہ کے نام کا جانور ذبح کرنا ہے۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں پوچھی ہیں، ثابت وہاں پہ کوئی بت تو نہیں ہے، وہاں پہ کوئی میلہ ٹھیلا تو نہیں لگتا، اگر بت وہاں پہ پڑا ہے وہاں پہ تو نے جانور ذبح نہیں کرنا، اگر میلہ ٹھیلا لگتا ہے جانور ذبح نہیں کرنا، اللہ کے نام کا کرنا ہے۔ ہاں اگر وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو جا کے نظر پوری کر۔ جس کام میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، جو ذبح کرتے وقت اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے مطابق جانور ذبح کیا جائے وہ جانور حلال نہیں ہوتا۔ عزیز بھائیو، آج پوری دیگیں، پورے بکرے اور پورے جانور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ذبح کر دیے جاتے ہیں، ان کے نام کی کھیروں کی دیگیں پکا کے تقسیم کی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوفی بالنذر فإنہ لا وفاء للنذر فی معصیت اللہ، وہ نظر ہرگز نہیں پوری کی جائے گی، وہ کام، وہ قسم ہرگز نہیں پورا کیا جائے گا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح لغیر اللہ ملعون، جس نے غیر اللہ کے نام کا جانور ذبح کیا وہ جانور ملعون ہے، اور اس کا ذبح کرنے والا وہ کام لعنتی ہے۔ جو کام ملعون ہو، جس کام پہ لعنت وارد ہو جائے وہ دین اسلام نہیں ہوتا، وہ حلال و جائز نہیں ہوتا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، وہ جانور جو بتوں کے نام پہ آستانوں کے اوپر ذبح کیے جاتے ہیں وہ جانور حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں بیان فرمایا۔ اب دیکھیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ خدا تو نہیں ہے، اللہ تو نہیں ہے، رب تو نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہے نا، اللہ کے بندے ہیں۔ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کی اولاد سے، حضرت علی کی اولاد سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے، خدا تو نہیں بن سکتے جتنے مرضی فضائل بیان کیے جائیں، اور اللہ کے علاوہ ہیں، ان کے نام پر کوئی چیز بھی دینا کبیرہ گناہ اور حرام ہے۔ قرآن کی روح سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، ان کے نام پہ کوئی بھی چیز دینا حرام ہے۔ اور پھر یہ کہا جائے کہ جو ان کے نام کی یہ چیز نہیں دے گا اس کو نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں، معتبر ہیں، محترم ہیں، اہل بیت کے خاندان سے ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ پوری دنیا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جیسی نیک ہو جائے، متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، اور ساری دنیا بھی اگر ایک انسان کو فائدہ دینے پہ تل آئے اور اللہ فائدہ دینے پہ نہ ہو تو ساری دنیا اس کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں، معتبر ہیں، ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما بنتی ہے، لیکن یاد رکھو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی 11ویں دینا، یا پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا جانور ذبح کرنا، یا پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی دودھ کی سبیل لگانا، وہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے کنڈے دینا حرام ہے۔ یہ جائز نہیں ہے، دین اسلام نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل رجل فی ذباب واحد دخل الجنت رجل فی ذباب واحد، ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، ودخل رجل فی النار فی ذباب واحد، اور دوسرا آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ مکھی کی کیا قدر ہے، حقیر سی مکھی ہے، پیدا رب نے کی ہے، اس مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں جا رہا ہے، ایک آدمی جہنم میں جا رہا ہے۔ مسئلہ کہ صحابہ کرام نے پوچھا کیسے گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بت قدا تھا جہاں پہ بت پڑے تھے نیک لوگوں کے بت، ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر، یہ سارے نیک لوگ، اللہ کے ولی، جیسے ہم پنجتن پاک کہتے ہیں نا، یہ لوگ 5 ہستیاں بڑی عظیم پاک صاف ہیں، اس دور میں یہ پنجتن پاک تھے، ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر، یہ 5 ہستیاں بڑے ہی نیک اور متقی لوگ تھے، پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے، اور یہ 5 لوگ تھے، لوگ ان کے نام کی نظر و نیاز دیا کرتے تھے، ان کے دربار بنائے ہوئے تھے۔ ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا،
دربار کا مجاور اٹھا، آدمی کو کہنے لگا یہ فلاں بزرگ کا، فلاں اللہ والے کا دربار ہے، یہاں پہ کوئی چیز چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کچھ چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہے، ایک مکھی ہی مار کے اس کے اوپر چڑھاوا چڑھا دو۔ اس نے مکھی مار کے اس کے اوپر چڑھاوا چڑھا دیا اور فرمایا یہ ایک مکھی جس کو پیدا رب نے کیا تھا، جس کا خالق رب تھا، پیدا کرنے والا رب تھا، اس نے مکھی مار کر اس اللہ کے ولی کے دربار پہ چڑھاوا چڑھا دی تو دخل النار فی ذباب واحد، ایک مکھی کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا گیا۔ اور دوسرا آدمی گزرتے، اس کو کہا گیا یہ فلاں ایک بزرگ کا دربار ہے، کوئی چڑھاوا چڑھاؤ۔ کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے چڑھاوا چڑھانے کے لیے۔ تو کہا مکھی مار کے، کہا مکھی کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ اللہ کے نام کی ہی چڑھاوا چڑھے گی، اللہ کے علاوہ کسی کو میں چڑھاوا چڑھانے والا نہیں ہوں، مکھی کو نہیں چڑھاوا چڑھاؤں گا۔ انہوں نے اس کو پکڑا، مارا پیٹا، شہید کر دیا، مار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مکھی جس کو پیدا رب نے کیا تھا، اس کو مار کر اس نے فلاں ایک بندے کے دربار پہ چڑھاوا نہیں چڑھایا، اس کی وجہ سے خود مر گیا۔ فرمایا یہ آدمی جنت میں چلا گیا۔ عزیز بھائیو یہ عقیدہ بنا لو، جو چیز رب نے پیدا کی ہے، رب کی ہے، رب نے دی ہے، خالق نے دی ہے، مالک نے دی ہے، وہ اس خالق اور مالک کی نظر و نیاز ہو سکتی ہے۔ اس اللہ کے نام کا صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے، اس رب کے نام کی دی جا سکتی ہے، غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز نہیں دی جا سکتی۔ اور ہاں یہ کہنا جو 11ویں والے دن دودھ نہیں دے گا، فلاں چیز نہیں بانٹے گا، کنڈے نہیں بھرے گا، امام حسین کی شہادت کے دن جو سبیلیں دودھ کی نہیں لگائے گا، پانی کی سبیلیں نہیں لگائے گا، ماتم نہیں کرے گا، اس کا یہ نقصان ہو جائے گا، اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، کاروبار بند ہو جائے گا۔ عزیز بھائیو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دے، پریشانی میں مبتلا کر دے، کوئی بیماری لگا دے، ساری دنیا اکٹھی ہو کے آ جائے، سارے پیر بن کے آ جائے، کرنی اور دھرنی والے بن کے آ جائے، امام جعفر کے رتبے میں آ جائے، پیر عبد القادر جیلانی کے رتبے میں آ جائے، حضرت امام حسین کے مقام میں آ جائے، ساری دنیا اکٹھی ہو کے اس آدمی کو نفع دینا چاہے، فائدہ دینا چاہے، بیماری سے بچانا چاہے، اس کی بیماری کو ساری دنیا دور نہیں کر سکتی جس کو رب بیماری لگا دے۔ عزیز بھائیو یہ عقیدہ ہونا چاہیے مسلمان کا، فلا کاشف لہ، جس کو رب نے بیمار کر دیا، جس کو رب نے تکلیف دے دی، جس کو رب نے اذیت دے دی، ساری دنیا اس کا کچھ بھی فائدہ اس کو نہیں دے سکتی۔ اور جس کو رب فائدہ دینا چاہے، رب جس کو نفع دینا چاہے، صحت دینا چاہے، اولاد دینا چاہے، جس کی رب بگڑی بنانا چاہے، ساری دنیا مل کے اس کا نقصان کرنا چاہے، اس کا بال بھی بینگا نہیں کر سکتی۔ اور یہ عقیدہ ہے، یہ کہاں سے لوگوں نے جھوٹے من گھڑت قصے گھڑ لیے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو ان کے نام کے کنڈے نہیں دے گا، اس کی شادی بھی برباد ہو جائے گی، وہ ہر میدان میں ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اذیتیں رب کی طرف سے آتی ہیں، رب انہیں کو دور کرنے والا ہے، اور یہ تکلیفیں آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور اللہ اس کو دور کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کرام کو یہ نصیحتیں کی تھی۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کزن عبداللہ بن عباس کو، دوسرے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کی تھی۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اے معاذ، اے عبداللہ، جب بھی مانگنا ہے تو رب سے مانگنا ہے، جب بھی مانگنا ہے، جب بھی سوال کرنا ہے رب سے سوال کرنا ہے۔ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد کی ضرورت پڑے تو مدد بھی رب سے مانگنی ہے۔ اور فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، اے عبداللہ یاد رکھ اگر ساری میری امت جمع ہو کے بھی، اکٹھی ہو کے بھی تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور سارے اکٹھے ہو جائیں تجھے نقصان پہنچانے پہ، قد کتبہ اللہ لکا، اللہ نے تیرے مقدر میں نقصان نہ لکھا ہو، ساری مخلوق تجھے نقصان پہنچانے پہ تل پڑے تو تجھے ایک ذرے کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ،
اگر تجھے رب نقصان پہنچانے پہ آ جائے، ساری دنیا تجھے نقصان سے بچا لے، گھاٹے سے بچانا چاہے، ساری دنیا گھاٹے سے بچانے پہ تل پڑے، لیکن رب نقصان پہنچانے پہ آ جائے تو ساری دنیا تجھے اس نقصان سے نہیں بچا سکتی۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہے، صحیح عقیدہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو مشکل کشا ایک اللہ ہے، حاجت روا ایک اللہ ہے، داتا ایک اللہ ہے، دستگیر ایک اللہ ہے، مشکل کشا ایک اللہ ہے، لجپال ایک اللہ ہے، بگڑی بنانے والا ایک اللہ ہے، بیماری دینے والا ایک اللہ ہے، بیماری سے شفا دینے والا ایک اللہ ہے، اولاد دینے والا ایک اللہ ہے، بخشنے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کنڈے نہ بھرنے کی وجہ سے اذیتیں نہیں آتی۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی یہ انسان کہہ دے کہ میں نے یہ کام کیا، فلاں پیر کا کام نہ کیا مجھے نقصان ہو جائے گا، یہ شرک ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ بیماری کو دینا، بیماری سے دور کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کی صفت نہیں۔ یہ بزرگ نیک اولیاء، یہ متقین پرہیزگار تھے، اللہ کے ولی تھے، پہنچی ہوئی ہستیاں تھی، عظیم تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں تھے۔ عبادتیں کر کر کے اللہ کے ہاں انہوں نے مقام تو حاصل کیا ہے، عظمت تو حاصل کی ہے، اللہ نے ان کے درجات بلند کیے ہیں، جنت الفردوس اللہ نے ان کو دی ہے، بلند مقام و مرتبہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ والی ساری صفتیں اور اختیار ان کے پاس ہیں۔ عزیز بھائیو، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور یہ ایک، جیسا کہ میں نے بتایا، دشمنان صحابہ کرام نے ان کا بنایا ہوا یہ ایک دن ہے، جنہوں نے یہ دن بنایا، حضرت امام جعفر صادق کی طرف منسوب کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن اسی طرح جشن منایا جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن یہ عید مناتے، عید غدیر کے نام سے، اور اس دن کا نام انہوں نے کنڈے بھرنے کی رسم رکھ دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن اس مہینے میں خود اپنی طرف سے بنا کے جشن مولود کعبہ کے نام پہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، حکیم بن حزام ایک واحد صحابی ہے جو بیت اللہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ عزیز بھائیو، یہ کچھ اقتصابات مختصر سے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں جو کچھ سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع